بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، اللہ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا مذاکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خزانہ خاص سے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے۔ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ ایک صحابی کا بیٹا کسی دشمن کے قید میں آ گیا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو فرمایا کہ اس سے کسی طرح یہ اطلاع دے دو کہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر والے بھی پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو اس قید سے نجات دے دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بھی قید میں ہو، کسی بھی الجھن میں ہو، پریشانی میں ہو، وہم وسوسہ میں ہو، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد زیادہ کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو راحت دیں گے، اس کو ذہنی سکون دے دیں گے، اور اس سے جو یہ شیطانی وسوسے ہیں یہ اللہ پاک اس سے ہٹا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے رہے، تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، تو اس کے جو لوگ تھے وہ سائے سوئے ہوئے تھے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھل گئیں اللہ کے امر سے، دروازہ کھل گیا، یہ باہر نکلا، اونٹ پہ بیٹھا، اور اونٹ چلا تو ساتھ میں اور اونٹ بھی چل پڑے، ساتھ میں بکریاں بھی چل پڑیں۔ تو جب یہ گھر پہنچا تو والدین نے جب دیکھا وہ حیران ہو گئے کہ بھائی بیٹا تو آ گیا لیکن ساتھ میں اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ تو والد بھاگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے گیا، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا تو آ گیا لیکن ساتھ میں اتنے اونٹ ہیں اور اتنی بکریاں بھی آ گئیں۔ تو کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کلمات کی برکت سے تمہیں روزی دی ہے، اس کی برکت سے روزی بھی ملی ہے۔ تو اس طرح چونکہ اللہ جل شانہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہیں۔ اب یقین آ جائے کہ واقعی ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی توفیق سے، اور برائی سے بھی آدمی بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ یہ وبا جو آئی ہوئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ آپ 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ باقی احتیاط جو ہے نا وہ کرنی ہے، احتیاط اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہوگا۔ کہتے ہیں نا یہ جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے نا بڑی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اس طرح انسان جو ہے کمزور ہے، کبھی سے گناہ ہو جاتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، اور اسی طرح بولنے کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے۔ یہ 4 راستے ہیں: دیکھنا، بولنا، سوچنا اور سننا۔ سننے کے اعتبار سے بھی غیبت سن لی، اور اسی طرح یہ غیبت کر لی، چغلی کر لی، یا جھوٹ بول لیا، اور اسی طرح جو ہے غلط دیکھ لیا، یہ غلط سوچ لیا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط سوچ رہا ہے تو اس کی برائی لکھو، یہ اچھا سوچ رہا ہے تو اس کی نیکی لکھو؟ تو ہم نے علماء کرام سے سنا اس طرح کہ جب آدمی غلط سوچتا ہے تو اس آدمی کے اندر سے بدبو نکلتی ہے، اور فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط سوچ رہا ہے، اس لیے اس کی بدی لکھتے ہیں، برائی لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں۔ اور جب آدمی اچھی سوچتا ہے تو آدمی کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، اور جب خوشبو نکلتی ہے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اچھی سوچ رہا ہے، اس کی نیکی لکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم چونکہ کمزور ہیں، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو ہتھیار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچائے گا۔ یہ ورد جو ہے بہت لوگوں نے کیا، اور بہت ایک ہر آدمی جو بھی اس کو انہوں نے کیا ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ بہت بہتر معاملہ فرمایا ہے۔ تو اس طرح ہم بھی انشاءاللہ
ہاں جی آگے ساتھیوں سے بھی کہیں، اپنے گھر والوں سے بھی، سب کو یہ بتائیں کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ہم دوسروں کی اچھائی کو سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل پہ نئے آنے والوں کے لیے عرض ہے کہ سبسکرائب بھی فرما دیں، لائک بھی فرما دیں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ آپ حضرات کا بھی اس میں حصہ پڑ جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔